یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ہمارے پیر صاحب حنبلی ہیں تو کیا ہمیں بھی حنبلی ہونا پڑے گا؟ انضمام صاحب آپ تو حنفی تھے، حنبلی اگر پیر صاحب ہیں تو مرید کو بھی پیر کے مسلک پہ ہونا، یعنی فقہی مسلک کے اعتبار سے پیر کے مسلک پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پیر باشرہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو وہ چاہے حنبلی ہو، شافعی ہو یا مالکی ہو، اور وہ ان میں سے کسی بھی مسلک کے طریقے سے نماز پڑھتا ہو، کسی بھی مسلک کے مسائل کو فالو کرتا ہو، اس سے پیری مریدی یعنی بیعت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر کوئی پیر صاحب ایسے ہیں کہ حنبلی، ان سے مرید ہونے کے لیے حنبلی ہونا بالکل ضروری نہیں، اور بے وجہ اپنے مسلک کو تبدیل کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی یہ ناجائز و گناہ کا کام ہے کہ اگر کوئی بے وجہ سوچے کہ آج میں حنبلی ہوں کل کو حنفی بن جاؤں گی، آج حنفی ہوں کل کو شافعی بن جاؤں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر مسلک بدلنے کا آپ کے پاس کوئی ریزن ہے تو وہ علماء اہل سنت کے پاس لے کے جائیں کہ میرے پاس یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں حنفیت یا شافعیت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو چھوڑ کے دوسرے مسلک میں جا سکتا ہوں، تو پھر آپ کو وہ ریزن بتائیں گے۔ البتہ اس طرح سے نہیں بدل سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے بدلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے ہیں یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ آس پاس کے ہیں، تو ایسے میں آپ کو دنیا میں بلکہ زیادہ تر جو ہے نا حنفی المذہب علماء ہی ملیں گے زیادہ تر۔ ایک تو کنٹری کو اگر چھوڑ دیں تو وہاں زیادہ شافعی حنبلی ہوں گے، لیکن آپ کو اکثریت پھر بھی حنفی کی ہی ملے گی۔ تو اگر آپ اپنے مسلک حنفیت کو چھوڑ کر حنبلی بن بھی جائیں گے پیر صاحب کے وجہ سے، تو اس کے اندر آپ کو دشواریاں تو حنبلی مذہب کے اندر یہ آئیں گی کہ آپ کو علماء نہیں ملیں گے، تو بہت سارے مسائل آپ کو حل کرنے میں پرابلم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ علماء نہیں ہیں یا مل نہیں پائیں گے، مطلب دشواری بہت ہے۔ خاص طور سے انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے ہر جگہ اور ہر مسجد میں نماز کا طریقہ سنی اہل سنت بلکہ حنفیت کے حساب سے ہے، اسی طریقے سے سارے علماء اکثر اس کے اندر حنفی ہیں۔ تو اگر آپ کے آگے کوئی بزنس کا مسئلہ آئے گا تو وہ اسی طریقے سے حل کیا جائے گا جس مسلک کا وہ بندہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس دلیلیں پھر اپنی حدیثیں ہوں گی اپنے حساب سے، اور جس کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہوں گے، تو اس اعتبار سے آپ کو دشواری ہوگی نماز روزے کے اندر اور طہارت کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے نا مسائل میں دین سیکھنے میں دشواری ہوگی، پھر کنفیوژن بھی آپ کو بہت ہوگی۔ اگر آپ بچپن سے ہی حنفی المذہب کو فالو کرتے آئے ہیں تو اس کے طریقہ کار بہت زیادہ ذہن میں ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بندہ بے دھیانی میں ان کے اکارڈنگ ہی فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اگر بہت میجر حرام حلال کے فرق زیادہ نہیں ہوں گے، میجر بنیاد چھوٹے چھوٹے فرق ہوں گے، لیکن یہ کہ دشواری ہوگی، تو اس لیے بے وجہ اپنے مسلک کو تو ویسے ہی نہیں بدلنا چاہیے۔ اور پیر صاحب اگر حنبلی ہیں تو آپ کو بھی حنبلی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا دل چاہتا بھی ہے نا تو آپ اس کو شیطانی وسوسہ سمجھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پیر صاحب کی محبت میں حنبلی بن جاؤ، تو یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حنفیت سے ہٹا کے وہ حنبلیت کی طرف لے کے جائے گا، پھر آپ کو دین سیکھنے میں بھی دشواری ہوگی، نہ علماء ملیں گے، اور کتابیں اگر مل بھی گئیں تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی پھر آپ کے پاس علماء نہیں ہوں گے یا بہت زیادہ کم ہوں گے۔ تو اس لیے پیر صاحب کو حنبلی رہنے دیں، آپ جو ہے وہ حنفی ہی رہیں۔ اور غوث اعظم بھی حنفی نہیں تھے، لیکن جو بھی مرید غوث اعظم کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں تو کیا وہ سب حنبلی ہو جاتے ہیں؟ وہ سب بھی تو حنفی رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ حنفی رہیں انشاءاللہ۔ یہ وہ مسلک ہے جس کے اندر بڑے بڑے اکابر اولیاء، بڑے بڑے غوث کتب ابدال جو ہے اس مسلک کو جنہوں نے فالو کیا ہے بڑے، تو اس لیے آپ حنفی رہیں، پیر صاحب کی محبت میں حنبلی نہ بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں qadriHosting.com سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟